السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر ڈھیروں نعمتیں اور نوازشیں کی ہیں۔ اسی نے قوت بصارت، سماعت اور گویائی کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ جو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت کرے گا، اور جو منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کو اس کے لیے زحمتوں میں بدل دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جو انسان کو غفلت، جہالت، شکوک و شبہات، سرکشی، گمراہی اور سنگ دلی سے باہر نکال کھڑا کرتی ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی اولاد اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے، اور اس کی اطاعت سے ہی قدرت و منزلت بڑھتی ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیتے ہوئے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اے مسلمانوں، بلند ہمت، بے باک و نڈر اور ایسے پاکیزہ اہل دل جن کی خلوت کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سے بھرپور بنایا، بصیرت عنایت کی، یہ لوگ ہمیشہ غفلت اور کاہلی و سستی سے بچ کر چلتے ہیں اور ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو غفلت کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں سے بچاؤ کی تدبیر کم ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات اور من مانیوں کے پیچھے لگنے کا نام غفلت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد چھوڑ کر برائی کے پیچھے لگنا بھی غفلت ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ فراغت میں وقت ضائع کرنا بھی غفلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، میں بے بسی، سستی، بخیلی، بڑھاپے، سنگ دلی، غفلت، ذلت اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ خواہشات اور شہوت کے غلبے سے نفس تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ غفلت اور سنگ دلی سے دل برباد ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ حضرت عمیر بن حبیب ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا اس کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے کہا، جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس سے ڈرتے رہیں تو یہ ایمان زیادہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور بھول بھلیوں میں پڑھ کر اسے کھو بیٹھیں تو یہ ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دل کو شکر الہی اور ذکر الہی سے سیر کیا جائے، آلائشوں سے صاف ہو، کتاب و سنت سے تزکیہ نفس کیا جائے، شرک و بدعات و خرافات سے پاک خالص توحید کی معرفت حاصل کر لے تو دل گمراہی اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جو غافل رہا اس نے سنگین ندامت اٹھائی، اور جو چادر تان کر سویا اس کی حسرت دائمی ہوئی، اور جو شخص ناقابل فراموش اشیاء سے غافل ہوا وہ موقع ضائع کر کے ذریعہ کامیابی کھو بیٹھا، اور جو منافع کمانے کے موسم میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، بوائی کے وقت بیج نہ ڈالا، دوڑ کے مقابلے میں سستی کا شکار رہا، اور مقابلہ اور میدان مقابلہ میں کاہلی دکھائی، تو وہی کامیابی سے محروم ہوگا اور سرزنش کا نشانہ بھی بنے گا۔ نفس شہوت کا حکم دیتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ ہدف سے ہٹا کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔
چنانچہ جو شخص بھی نفس کے ٹیڑھ پن اور چال چلن درست کرنے سے غافل رہے گا، نفس اس پر غالب ہو کر اسے اپنے دھوکے کا غلام بنا دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، نفس تو بدی پر اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ غافل لوگ بھول چکے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں، نماز کو سستی کی وجہ سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ یہ نماز کے ساتھ ان کا سلوک ہے، حالانکہ نماز سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کا تھوڑا بہت ہی نام لیتے ہیں۔ یہ لوگ ذکر، علم، واعظ اور نیکیوں کی محفلوں سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ کھیل کود، موسیقی، ناچ گانا اور یعنی فحاشی کی مجلسوں میں دوڑ کر شرکت کرتے ہیں۔ برائی، گناہ اور غافل کرنے والی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہیں سکون ایسی جگہوں میں ہی ملتا ہے جہاں حرام اشیاء دکھائی جائیں، شراب و نشہ آور اشیاء دستیاب ہوں، چرس عام ہو جس سے منہ متعفن، خون گندا، عقل ختم اور ذکر بھول جائے۔ یہ صحت مند افراد کو بیمار اور باعزت شخص کو ذلیل بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سب سے چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی ہے، یعنی سرکشی، پاگل پن اور لاغر پن۔ یہ لوگ کھیل کود میں مگن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے شرعی حدود کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ اے غافلو، سنو، موت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی مواخذہ ہونے لگے۔ کل تمام لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور گونگے بہرے بھی سنیں گے، لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ ساری مخلوق مصروف ہے، حالانکہ یوم محشر میں انہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دے۔ اے سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، کیونکہ لوگ غفلت میں مست ہیں، حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ عالی شان بنگلوں میں رہنے والے، قبر کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج تمہارے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ چمک دمک میں پھرتے ہو، کل تم نے بھی قبر میں صرف کافور اور کفن کے ساتھ جانا ہے۔ اپنے رب کے لیے توبہ کر لو، ابھی تمہارے لیے اس کا راستہ کھلا ہے۔ اے غافلو، ہوشیار باش، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہر قسم کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرو جس نے نعمتیں عطا کر کے تمہیں خوب رو بنایا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور انہی کے طریقے پر چلو، کیونکہ یہی سالک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے مولا پر اعتماد کرتے ہوئے اسی کی بندگی کرو، یقیناً اللہ کی بندگی کرنے والے ہی دنیا میں شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ زمانہ ماضی کے کندھوں پر سوار گناہوں سے توبہ کرو، تقوی کا پاکیزہ لباس اختیار کرو، یہی بہترین لباس ہے۔ اللہ کے لیے عاجزی، انکساری، استقامت اور سجدہ کرو، تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رات کے اندھیروں میں اس کریم ذات کے لیے معافی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرو جس نے تم پر نوازش کی۔ نہایت عاجزی سے التماس کرو، یا رحیم، تیرے رحم کا سوال ہے۔ اے عنایتوں کے ذریعے تباہ حال لوگوں کو بچانے والے، میں نے تیری چوکھٹ کی پناہ حاصل کی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ معاملات کی باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں ہر بلا تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ جس دن فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے بندوں کو ملیں گے، ہمارے گناہوں پر پردہ رکھنا اور ہمیں زندہ دھنسانا مت۔ یا الہی، جس نے بھی تیری نافرمانی کی ہے سب کو معاف کر دینا۔ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، ہمارا معاملہ آسان کر دے اور ہم پر عائد اپنے اور مخلوق کے واجبات خود ہی ادا کر دے، اور کرم نوازی کرتے ہوئے ہم پر مزید عنایت فرما۔ تو ہی ہمارا مولا اور سب سے زیادہ
حقدار ہے۔ یا اللہ ہمیں توبہ اور رجوع کرنے والوں میں سے بنا اور ہمیں بنا عذاب و حساب جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔